الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی اس دعا کو نہایت احترام اور عزت کے ساتھ پوری سنیے اور اس دعا کے اول و آخر میں تین دفعہ درود پاک ضرور پڑھیے۔ ادب کے ساتھ دوزانوں بیٹھ کر اس دعا کو نہایت خشوع و خضوع سے سنیے اور ہر دعا کے بعد اپنے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں آمین کہیے۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کی شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے میرا اعمال نامہ برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دیجئے۔ ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا۔ اے اللہ، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہمیں نفس اور شیطان کے شر اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم میں شرم و حیا کو زندہ فرما، بے شرمی و بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کے ہم پر حقوق ہیں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، قیامت کے روز اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرما۔ اے اللہ، قیامت کے روز اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ، غیروں کے طریقوں سے بچا، اپنے رسول کے طریقوں پر عمل کرنے والا اپنے رسول کے طریقے پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں پرہیزگاری اور تقوی عطا فرما اور بد نیتی سے بچائے رکھ۔ اے اللہ، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب کی صورتیں پیدا کر۔ اے اللہ، جو مجبور و حاجت مند ہے ان کی مجبوریوں اور حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا کر۔ اے اللہ، موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے حفاظت فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما دے۔ اے اللہ، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کی دعا مانگی ہے ان میں ہمارا حصہ بھی مقرر کر دے، ان میں ہمارا حصہ بھی مقرر کر دے۔ یا رب کریم، یا حنان، یا منان، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے بندے ہی، تیرے بندے ہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا، جو محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے۔ اے اللہ، ہم تیری گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہیں اور دنیا
دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے، ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے اور ہمارے نفس نے ہمیں گناہوں اور ہماری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے شر پر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، بہت ہی پست ہیں، ہمارے لیے تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکے۔ اے اللہ، انتہائی مہربان اللہ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بلائی، ہم تجھ سے ہر قسم کی بلائی اور خیر کے طلبگار ہے۔ یا اللہ، ہماری اس دعا کو ہم سمیت ہر مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے تیری مرضی کے محتاج ہیں، بے شک تو جسے چاہتا ہے جینے اور توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ دعا ہے یا اللہ، تو ہم سب پر ہر لمحہ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے میرے پیارے اللہ ذوالجلال، تو ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، ہمیں، ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دے اور ہم سب کو عبادت کرنے والے شکر گزار بندے بنا دے۔ بے شک ہم سب اول و آخر تیری عطا کے ہی محتاج ہے، تو ہمیں کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یا رب ذوالجلال، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، ہمارے ہر کام میں بہتری فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ ہماری دلی دعا ہے، اے رب ذوالجلال، یہ دعا سننے والے اور اس دعا پر آمین کہنے والے کے اہل خانہ کو تا حیات تندرست اور شاداباد رکھے اور ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں عاجزی، انکساری اور درگزر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو دیکھ رہا ہے اور تو ہی دیکھنے والا ہے، ہم بہت زیادہ تھک چکے ہیں، ایسا کیا ہے جو تجھے ہمارے بارے میں نہیں پتا؟ تو ہماری شعر رگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، تو جانتا ہے کہ ہماری ہمت جواب دے گئی ہے، تو ہی کہتا ہے کہ میں نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو ہمیں کیوں یہ اذیت تھکا رہی ہے، کیوں ہمیں سب مشکل لگ رہا ہے؟ ہم مایوس نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں، ہم اداکاری کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم حقیقی ہنسنا چاہتے ہیں، ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ سب کچھ نارمل کب ہوگا؟ ہم کب ہوں گے نارمل؟ ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ، ہم یقین رکھتے ہیں آپ ہمارے لیے جو بھی کریں گے بہت بہتر کریں گے، ہماری امید ٹوٹنے سے پہلے کن فرما دیجیے گا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر اپنا رحم و کرم و فضل نازل فرما۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ و کرام، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان حال ہے تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی تمام روحانی و جسمانی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہر اس نعمت پر سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی اور دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں شامل ہو۔ ہماری اولادوں کو نیک و صالح، خوب سیرت، صراط مستقیم پر چلنے والا اور خیر بانٹنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، تو برکت و بلند ہمارے والدین سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ میدان حشر میں ہمارا اور ہمارے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، روز حشر ہماری اور ہمارے پیاروں کی مدد کرنا، جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن شاید ہم نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتے ہیں،
تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا، ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہوں۔ اے اللہ، اے جبار، تو ہمارے دل کی تڑپ اور ہماری بے بسیاں خوب جانتا ہے۔ ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم دوبارہ لوٹ آئے ہیں، ہم آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں، ہم نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ روئے ہوں جتنا ہمارا دل اور ہماری روح برداشت کر سکتی ہے۔ ہم نے ایسی باتیں سوچی جو ہمیں شاید نہیں سوچنی چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ہم تھک چکے ہیں لیکن آپ ان سب سے پہلے سے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت ہمارا دل بہت درد میں ہے، ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، ہماری روح تڑپ رہی ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہم نہیں جانتے ہماری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں اس بات کا علم ضرور ہے کہ تجھ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ ہمیں آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی تو نے ہمارے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے لیکن ہم جانتے ہیں یہ عمل ہمیں اس وقت سے بھی نکال دے گا۔ ہمارا دل جانتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، تو نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا ہمارے نصیب میں۔ بالآخر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والا ہے تو۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر، ہمارے بے چین دل میں کچھ سکون دے اور ہمیں ہدایت دے، سیدھی راہ دکھائے اور ہمیں ہمت دے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو اپنے خزانوں سے ہمیں اتنا دے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اے کن فیکن پہ قادر اللہ، ہم سمیت جتنے بھی دل، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں اور جتنے بھی یقین تیرے کن سے منتظر ہے، سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہم جانتے ہیں کہ سوائے تیرے کوئی ہماری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو ہمارے اٹھے ہوئے گناہوں سے کالے سیاہ ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہماری گناہوں سے بری ہوئی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی لاج رکھ لے، بے شک تو توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم اپنی توبہ پر راضی ہے، تو ہماری توبہ پر ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں ایسی توبہ نصیب کرنا جس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یا اللہ، تو مجیب بھی ہے، تو قہار بھی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم تجھے تیرے کس کس ناموں سے پکارے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو ایک دفعہ ہماری طرف رحمت کی نظر سے دیکھ لے۔ یا اللہ تعالیٰ، صرف تیری ایک نظر ہی کافی ہے ہم جیسی ناچیز کو خاص بنانے کے لیے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ، تیرا لاکھ کروڑ دفعہ شکر کہ تو نے ہمیں یہ تحفہ دیا کہ ہم خود کو امت مسلمہ کہلا سکتے ہیں، کہ ہم خود کو امت محمدی کہلا سکتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو ہماری اولادوں پر خاص رحم اور کرم کر۔ یا اللہ تعالیٰ، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے آخرت کا سفر آسان کر، اور جن کے ماں باپ
باپ بہن بھائی اس دنیا میں ہیں ان کی زندگی کو آسان کر، ان کے ہر کام میں اپنی رحمت اور برکت عطا کر، وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو اسے سونا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگیوں کو ہمارے لیے بہتر بنا دے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، بے شک ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، یا اللہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے گناہوں سے، کالے سیاہ ہاتھوں کی ان ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے رت زبان کی، یا اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ نیک جائز تمناؤں کو پورا کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ یہاں ہم اپنی دعا کا اختتام کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میری دعا کے ایک ایک لفظ کو تو قبول کر۔ یا اللہ تعالیٰ تو اس دعا کے ایک ایک لفظ کو میرے حق میں، اس ویڈیو کو سننے والے کے حق میں اور تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر دعا رنگ ضرور لاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے جن میں آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر اور برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنا نہ بھولیے گا، اور دعا کے آخر میں آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا کو سننے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔